إذ ظلموا أنفسهم جاءوك صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت سے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج حج بیت اللہ کے حوالے سے کچھ بقیہ مسائل ہیں، بالخصوص طواف زیارت اور حضور علیہ السلام نے جو سعی کی اس کے حوالے سے، اور پھر طواف وداع کے حوالے سے۔ یہ ابتدائی گفتگو ہے، پھر مدینہ منورہ کے فضائل ہیں، اور آخر میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا ذکر ہے۔ حج بیت اللہ کے حوالے سے پہلی چیز یہ ہے کہ حج بیت اللہ کے جو مین دو رکن ہیں ان میں وقوف عرفہ اور دوسرا ہے طواف زیارت۔ تو طواف زیارت کے بعد پھر سعی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی سعی نہیں کرے گا تو اس پر دم لازم آئے گا۔ آج ہم دوسری چیز یہ پڑھ رہے ہیں کہ جمرات کی رمی کرنا۔ نبی علیہ السلام نے یہ جمرات کی جب رمی فرمائی تو حضور کا طریقہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پہلے دن ایک آخری جمرہ کی رمی کرنی ہوتی ہے اور باقی دنوں میں 3 جمرات کی رمی کرنا لازمی ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام جب پہلے جمرہ کی رمی سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر طویل دعا مانگی، پھر دوسرے جمرہ کی رمی فرما کر اس کے بعد بھی حضور نے طویل لمبی دعا مانگی، مگر جب تیسرے جمرہ کی رمی کی تو پھر نبی علیہ السلام نہ رکے، فوراً آگے تشریف لے گئے۔ یہ خاص سنت نبوی کا عمل تھا حضور کا، جو بتانا ضروری تھا کہ نبی علیہ السلام نے کس طرح رمی فرمائی۔ اس کے بعد آج ہم طواف وداع کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو طواف وداع کن پر لازم ہے؟ جو لوگ مکہ مکرمہ کہ باہر کے علاقوں اور ملکوں سے باہر سے آئے ہوئے ہوں، ان پر روانگی سے پہلے طواف وداع اور طواف رخصت کرنا واجب ہے۔ اس طواف وداع میں رمل، اجتباء اور سعی نہیں ہے، صرف طواف ہے، جبکہ مکہ والے اور میقات کے اندر رہنے والے پر حج کے دوران طواف رخصت واجب نہیں ہے۔ اب بیت اللہ شریف کے ارکان ادا کرنے کے بعد جب کعبہ شریف سے روانگی ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب تمام مناسک کے حج اور تمام عبادات مکمل ہو چکیں تو پھر اب کعبہ شریف سے روانہ کیسے ہونا ہے؟ تو فرمایا آخر میں کعبہ شریف کے دروازہ کے سامنے
کھڑا ہو اور قبول حج اور زیارت اور بار بار حاضری کی دعا مانگے، اور فرمایا دروازہ بیت اللہ کو بوسہ بھی دے اور یہ دعا پڑھے۔ یہ روانگی کی دعا ہے۔ دعا یہ پڑھے گا، السائل ببابک، اے اللہ کریم تیرے دروازہ پر سائل کھڑا ہے، یسألک من فضلک و معروفک، یہ سائل تیرے دروازہ پر تیرے فضل اور احسان کا سوال کرتا ہے، وَيَرْجُو رحمتک، اور تیری رحمت کا امیدوار ہے۔ یہ دعا پڑھنی ہے روانگی کی۔ اس کے بعد مقام ملتزم پر آئے گا اور دعا مانگے، اور اس کے بعد حسب توفیق صدقہ و خیرات کریں اور پھر مدینہ منورہ کی روانگی کا ارادہ کریں۔ نئی چیز جو آج ہم اور بتا رہے ہیں وہ حج بدل کے حوالے سے ہے۔ دوسرے کی طرف سے حج کروانا، مثلا والدین کے ذمہ حج لازم تھا اور وہ ادا کیے بغیر دنیا سے چلے گئے، تو اولاد ان کی طرف سے اگر حج کروائے گی تو یہ حج بدل ہوگا، یا کوئی اور صاحب استطاعت ہے تو اس حوالے سے بھی حج بدل ہو سکتا ہے۔ تو حج بدل کی فضیلت، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنے والدین کی طرف سے حج کرے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ اور اولاد کے حقوق اور دونوں کا تعلق کتنا مضبوط ہے، اور اس کی اہمیت سنیے۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرے یا اس کا معاوضہ ادا کرا کہ کسی کو حج کروائے کہ میرے والدین کے لیے حج کرو، تو حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بیٹے کو قیامت کے روز ابرار کے ساتھ یعنی اولیاء اللہ کی صف میں کھڑا کرے گا۔ ایک عمل سے اس کا مقام اولیاء میں شامل ہوا، یہ ماں باپ کی خدمت کا صلہ۔ یہ سنن الدار القطنی کا حوالہ ہے۔ دوسری حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنے ماں باپ کی طرف سے، اللہ اکبر، جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے تو ان کا حج مکمل کر دیا جائے گا، یعنی باپ کی طرف سے کیا تو باپ کا حج، ماں کی طرف سے کیا تو ماں کا حج مکمل کر دیا جائے گا، اور اس خوش نصیب بیٹے کے لیے 10 حج کا ثواب ہے۔ ساری برکتیں ماں باپ سے ہی انسان کو، بچوں کو، ماں باپ کو، اولاد کو عطا ہوتی ہیں، یعنی یہ تو فیض ہے والدین کے جانے کے بعد جب ان کی خدمت کی تو اللہ نے یہ ثواب عطا کیا۔ اب ہم ان گفتگو کے بعد مدینہ منورہ کے فضائل کے حوالے سے بہت سی نئی چیزیں، جبکہ ہم اس پر پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے نئی چیزیں پیش کی جائیں اور اپنی بخشش کا سامان کیا جائے۔ مدینہ منورہ کی فضیلتوں کے حوالے سے پہلی حدیث پاک جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم یعنی صحیحین میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ تمام کائنات کے ہر شہر میں دجال آئے گا، جبکہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی فضیلت یہ ہے، فرمایا مکہ والمدینہ لیس نقب من
انقابها الا علیہ الملائکۃ صافین یحرسونها، مگر مکہ اور مدینہ کے ہر راستہ پر صف باندھے فرشتے موجود ہوں گے جو اس شہر مکرم کی حفاظت کریں گے، اور دجال ان شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پہلی فضیلت۔ دوسری حدیث شریف، عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ بھی پہلی بار نظر سے گزری، دونوں کے حوالے سے، مکہ بھی حضور کا حرم، مدینہ بھی حضور کا حرم، مکہ معظمہ محبوب کی ولادت اور مدینہ پاک نبی پاک آرام فرما ہے، وہ جائے ہجرت۔ 53 برس حضور نے مکہ میں گزارے۔ معزز برادران، تو دونوں کے حوالے سے یہ منفرد چیز آئی، نبی کریم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکۃ من البرکہ۔ یہ بھی بخاری شریف مسلم میں موجود۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، جو برکتیں تو نے مکہ مکرمہ میں رکھیں، جو برکتیں مکہ مکرمہ میں تو نے رکھیں، اس سے دگنی برکتیں مدینہ میں عطا فرما۔ اللہ اکبر، اس سے دگنی برکتیں مدینہ منورہ میں رکھ دے۔ یہ دوسری حدیث تھی۔ تیسری حدیث، اللہ اکبر، شہر مدینہ حاضری کی برکت کیا ہے، کیا انعام ہے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو قصداً اور ارادتاً میری زیارت کے لیے آیا، تو اصل میں مدینہ منورہ جانا محبوب کی زیارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو قصداً اور ارادتاً میری زیارت کے لیے آئے، کان فی جواری یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میری امان میں ہوگا، وہ محبوب کی امان میں ہے، وہ حضور کی پناہ میں ہے، پھر اس کو جو انعام ملیں گے وہ آپ کی سوچ۔ یہ مدینہ منورہ کی حاضری کا فائدہ۔ آگے ارشاد فرمایا، اور جو شخص مدینہ میں رہے، مدینہ کی تکلیفیں آتی ہیں انسان کو، رہائش کے حوالے سے، دھوپ کے حوالے سے، اور کوئی معاملات، فرمایا جو شخص مدینہ میں رہے، یہ کسی دوسرے ملک کی فضیلت نہیں ہے، انگلینڈ وغیرہ کی، فرمایا جو مدینہ میں رہے، وصبر علی بلائہا، ٹھیک ہے، اور مدینہ منورہ میں کوئی جو تکلیفیں آئیں اس پر صبر کرے، کنت لہ شہیدا و شفیعا یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کا گواہ بھی ہوں گا اور شفیع بھی ہوں گا، یعنی اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ آگے اور فرمایا، جو مکہ اور حرم مدینہ، ان دونوں مقامات میں سے، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مقامات میں سے کسی ایک میں فوت ہو گیا تو وہ قیامت کے روز امن والوں میں ہوگا، یعنی اسے کوئی خوف، کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ حدیث شریف مدینہ پاک میں لکھی ہوئی ہے، جب ہم باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو یہ مدینہ منورہ کی اس سرزمین مسجد نبوی شریف میں غالباً محراب کے اوپر یہ لکھی ہوئی ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ دنیا کی کسی ملک میں انسان جائے، یہ تحفہ صرف حضور ہی عطا کرتے ہیں۔ فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ یہ جذب القلوب میں حضرت شیخ نے یہ حدیث لکھی۔ آگے فرمایا، حضور کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے، آپ کا بیٹا دور سے لاہور آئے
اور آپ کو نہ ملے، واپس چلا جائے، آپ کو کتنا دکھ ہوگا۔ خدا کی قسم یہ حدیث شریف سنیں، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جس کسی نے حج تو کر لیا اور میری زیارت نہ کی، بے شک اس نے مجھ پر ظلم کیا، مجھ پر اس نے ظلم کیا کہ مجھے ملنے نہیں آیا۔ اس سے ہم تو کہتے ہیں مہمان پرا ہی رہن، ہمارے گھر کوئی نہ آئے، ہم تو یوں سوچتے ہیں، مگر محبوب کی بات ہی اور ہے۔ محبوب کو اپنی امت سے پیار ہی اتنا ہے جو ہماری سوچ وہاں نہیں جاتی۔ فرمایا جو مکہ مکرمہ آ کے حج کر کے واپس چلا گیا، مجھے ملنے نہ آیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی بات سب سے اہم ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من حجہ، دیکھیں نا جی، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، مدینہ منورہ شریف جانے والے، مسجد نبوی میں سرکار کے سامنے سلام ہے، دعا ہے، نوافل ہیں، بس یہی کچھ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من حج فزارا قبری بعد وفاتی کان کمن زارنی فی حیاتی، جس نے حج کیا میری وفات کے بعد پھر میری قبر کی زیارت کی، یہ ایسے ہی ہوگا، یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مسجد نبوی کے مینار دیکھ کر یا مسجد شریف کی عمارت دیکھ کر جا رہا ہوں، نیور، یہ نہ سمجھے۔ فرمایا جس نے میرے پاس آ کر میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، کان کمن زارنی فی حیاتی، وہ ایسے ہی ہے، وہ یقین کر لے کہ گویا اس نے زندگی میں میری زیارت کر لی، مجھے دیکھ لیا، دیکھا مسجد کو، حضور نے فرمایا اس نے میری زیارت کر لی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب جذب القلوب میں اور مشکوٰۃ شریف میں یہ احادیث ہیں جو میں لکھ کر لایا۔ اس سے بھی بڑی فضیلت حضرت شیخ نے جذب القلوب میں لکھی، ایک لکھا ہے کہ میری مسجد میں جس نے آ کے 2 نفل ادا کیے، اللہ اس کو حج مقبول کا ثواب۔ اور اس کے علاوہ یہ فرمایا کہ من حج الی مکہ، جس نے مکہ مکرمہ میں حج بیت اللہ کر لیا، ثم قصدنی فی مسجدی کتبت لہ حجتان مبرورتان، جس نے مکہ شریف میں حج کیا اور پھر میری زیارت کا، میری مسجد میں میری زیارت کا ارادہ کیا، اس کے لیے 2 حج مبرور لکھ دیے گئے۔ یہ ہے مدینہ منورہ کی حاضری کی برکتیں اور ثواب۔ اب ہم مدینہ منورہ حاضری کے آداب دیکھیں نا، کسی کے گھر ہم جائیں تو کچھ تقاضے ہوتے ہیں، دفتر میں جاتے ہیں تو تیار ہو کے جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو اس کے تقاضے ہیں۔ مدینہ منورہ حاضری کے آداب کیا ہیں؟ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔ مدینہ منورہ جب روانہ ہوں مکہ پاک سے مدینہ منورہ کی طرف، تو راستہ بھر تمام نمازیں باجماعت ادا کریں، درود پاک کی کثرت کریں۔ شہر مدینہ منورہ جب قریب آئے تو درود پاک کی کثرت، میں نے جذب القلوب میں حضرت شیخ نے لکھا ہے، جب مدینہ منورہ آنے والا مدینہ پاک کے قریب آتا ہے، اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ان کا استقبال بھی کرتے ہیں، ان کو رحمت کے تحفے بھی پیش کرتے ہیں اور آنے والے کو خوشخبریاں بھی سناتے ہیں۔ بڑوں کی بات ہی بڑی ہے
اس محبوب کی بات ہی بڑی ہے۔ تو جب شہر پاک میں داخل ہوں، مدینہ منورہ میں جب داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اے رب کریم، سچائی کے ساتھ مجھ کو داخل کر اور سچائی کے ساتھ باہر لے آ۔ اے اللہ، تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مجھے وہ حصہ عطا فرما جو تو نے اپنے اولیاء اور اپنے فرما بردار بندوں کو عطا فرمایا۔ یا اللہ، مجھے دوزخ سے نجات دے، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما یا خیر مسئول۔ اے اللہ، بہتر سوال کیے جانے والے رب، یہ میری دعائیں قبول فرما۔ یہ مدینہ منورہ میں حاضری کی دعا ہے، داخل ہوتے وقت یہ دعا ہے۔ اب جب ہوٹل میں جانے کے بعد، آرام کرنے کے بعد جب ارادہ ہو مسجد نبوی شریف میں جانا ہے تو یہ آداب ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں حاضری سے پہلے تمام ضروریات سے فارغ ہو لیں، وضو، مسواک، غسل، سفید پاکیزہ کپڑے پہنیں، سرما، خوشبو، سب چیزوں کو استعمال کر کے باادب سر جھکا کر مسجد نبوی شریف کی طرف روانہ ہوں، اور کامل ادب و احترام دل میں رکھیں۔ اور حفیظ طائب کا یہ شعر ہے، شوق و نیاز عجز کے سانچے میں ڈل گیا، شوق و نیاز عجز کے سانچے میں ڈھل گیا، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل گیا۔ معزز برادران، ماہ عرب کے سامنے تیری بات کیا بنے، اے چاند یوں نہ ہر شب روپ بدل کیا۔ تو ادب و احترام سے آپ نے قدم اٹھا اٹھا کے رکھنے ہیں۔ جب مسجد کے قریب پہنچیں، یہ نہیں ہے کہ سپیڈ ٹھا، نہ، وہ اور مقام بڑوں نے یہ لکھا۔ جب مسجد نبوی کے قریب پہنچیں تو دروازے پر تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ ٹھہر کر، اس ٹھہرنے کا مقصد ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عاجز کو حاضری کی اجازت عطا فرمائیں۔ یہ حاضری کا طریقہ اور ادب اور اجازت کا طریقہ ہے، رک جائیں۔ سبحان اللہ، تھوڑی سی دیر رک جائیں تو یہ گویا سرکار سے حاضری کی اجازت ہوگی۔ پھر دایاں قدم پہلے رکھیں، درود پاک پڑھیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور اعتکاف کی نیت کریں۔ داخل ہو گئے، اب اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل تحیت المسجد ادا کرنی ہے۔ یہ ہر مسجد میں یہ پڑھنی ہوتی ہے اگر اللہ ہمت دے، لیکن اگر مکروہ اوقات نہ ہوں تو اگر ظہر کا وقت ہے یا کوئی اور وقت ہے، مثلا جیسے طلوع غروب زوال کے وقت میں نوافل نہیں پڑھ سکتے، فجر کی نماز کے بعد بھی نفل نہیں پڑھ سکتے، عصر کے بعد بھی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ تو اگر یہ کلیئر وقت ہے تو مسجد میں جب داخل ہوں تو پھر 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد ادا کریں، اور نماز کے بعد اگلا کام مسجد نبوی کی حاضری کے آداب بتا رہا ہوں۔
پھر 2 نفل ادا کرنے کے بعد سجدہ شکر میں گر کر دعا کیا مانگنی ہے؟ بڑوں نے، ہمارے استادوں نے لکھا، اللہ ہر لمحہ ان کے درجے بلند فرمائے جنہوں نے ہمیں علم دیا۔ فرمایا سجدہ شکر میں گر کر دعا یہ مانگیں کہ یا اللہ اپنے محبوب کا مجھے ادب عطا فرما۔ یہ دعا ہے، مجھے با ادب حاضری نصیب فرما اور میری حاضری قبول فرما۔ یہ پہلی دعا ہے مسجد نبوی شریف میں، اور آپ کو معلوم ہو یہاں کی ہر نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر۔ کم از کم مدینہ منورہ میں قرآن مجید کا ایک ختم کریں، سبحان اللہ۔ جب روضہ اقدس پر نظر ڈالیں تو ادب کے ساتھ درود و سلام کی کثرت کریں، اور فرمایا کہ روضہ اقدس پر نظر ویسے ہی عبادت ہے جیسے کعبہ معظمہ اور قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے۔ معزز برادران، پھر جنت البقیع کے حوالے سے چند باتیں ہیں۔ جنت البقیع کی زیارت سنت نبوی ہے۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کا وہ قبرستان ہے جس میں صالحین، صالحات، اولیاء اللہ، ائمہ اہل بیت، تابعین، حضور علیہ السلام کی ازواج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد حضرت ابراہیم، حضور پاک کی اہل بیت، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ تقریباً جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کرام آرام فرما۔ یہ جنت البقیع کی اہمیت ذہن میں، یہ ہم سبق پڑھ رہے ہیں، یہ ہم سیکھ رہے ہیں تاکہ اللہ پھر لے جائے تو ادب کے ساتھ حاضری صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ مسجد قباء میں نے پڑھا ہے، حدیث شریف ہے، مسجد قباء میں نماز ادا کرنا عمرہ کے برابر ہے۔ حضور علیہ السلام کبھی پیدل اور کبھی سواری پر تشریف لے جایا کرتے۔ اور پھر شہدائے احد کی زیارت سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ہر سال کے شروع میں شہدائے احد کی قبور پر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور جبل احد کی بھی زیارت کریں، شہدائے احد کی بارگاہ میں حاضری اور جبل احد کی زیارت بھی کریں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ جبل احد وہ احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب تم احد کے مقام پر حاضر ہو تو احد پہاڑ کے درخت سے کچھ کھاؤ، کوئی پودا، کوئی اس کا پتا۔ فرمایا اگرچہ ببول، یہ کیکر کا درخت جس پہ کانٹے ہوتے ہیں، اگرچہ اس کا کچھ حصہ ہی کھا لو، یہ احد پہاڑ کے درختوں کی فضیلت ہے۔ ہم لوگوں کی تربیت نہیں ہوتی، اس لیے ہم ان چیزوں سے جاتے ہیں، ادب بھی محبت بھی، مگر اس کی تربیت کے ساتھ جائیں پھر اور بات ہے۔ اور مدینہ منورہ میں کچھ کنویں ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، حضرت شیخ نے جذب القلوب میں لکھے ہیں، وہ کنویں لکھے ہیں جہاں جہاں سے حضور علیہ السلام کو جن کنووں کو نسبت ہے، ان کنووں کی بھی زیارت کریں۔ اب میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضری ہوتی ہے تو ملتا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی سخاوت کی دھوم، یہ ٹائٹل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی دھوم۔ آپ میرے پاس ایک دفعہ آئیں گے، میں چائے پلا دوں گا، بس دوبارہ شاید پوچھوں، وہ بس یہی ہے نا جی، ہماری اوقات ہی اتنی، میرے نبی کی شان اتنی ہے، میرے حضور کی سخاوت کی دھوم اتنی ہے۔ بڑے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا شعر ہے، آنا طامع بالجود منک ولم یکن لأبی حنیفہ فی الانام سواک۔ رمضان المبارک میں 60 قرآن ختم کیا کرتے امام ابو حنیفہ، ایک دن کو ایک رات کو۔ اتنے بڑے امام ابو حنیفہ جن کے پیچھے داتا صاحب مقتدی بن کر کھڑے ہیں، ان کا شعر ہے، انا طامع بالجود منک ولم یکن لأبی حنیفہ فی الانام سواک۔ یا رسول اللہ، میں ابو حنیفہ آپ کے لطف و کرم کا، آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں، کیونکہ اس کائنات میں ابو حنیفہ کا یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ تعلق سمجھیں جی، ہم سمجھیں گے تو کچھ مل جائے گا، کچھ مل جائے گا، پھر ہر وقت ملتا ہے۔ اور پھر عاشق کہہ گئے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے قطرہ تیرا۔ اور پیر نصیر صاحب نے لکھا، ایک نور کا عالم ہر ساعت ہے جلوہ نما سبحان اللہ، روضے کی تجلی کیا کہنا گنبد کی فضا سبحان اللہ۔ یہ ان کے کرم سے دور نہیں ظلمت کا نہ دل روشن ہو، جو شمس و قمر کو دیتے ہیں خیرات ضیاء سبحان اللہ۔ یہ شے وجود ہے سب سے جدا، یہ شان کرم ہے سب سے الگ، وہ جھولیاں بھرتے ہیں سب کی خود دے کے صدا سبحان اللہ۔ وہ بلا بلا کے جھولیاں بھر رہے ہیں، میرے نبی کی سخاوت کی دھوم کیا ہے، یہ حدیث پاک بھی عرض کرتا ہوں اور اللہ کا قرآن بھی عرض کرتا ہوں۔ معزز برادران، حضور کریم کے بارے میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں اللہ نے فرمایا، حضور کی ہمدردی امت کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ اے میرے محبوب کی امت، یہ میرا نبی بہت خواہش مند ہے تمہاری بھلائی کا، اور مومنوں کے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ یہ گواہی قرآن مجید کی ہے، جو امت سے حضور کا تعلق۔ اب مشکات کتاب العلم میں حضور کا اپنا فرمان، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آنا اجود بنی آدم، میں ساری اولاد آدم سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا۔ اور حضور کی شان کرم کے جلوے تو بہت ہیں، ہر ولی پر، ہر عالم پر، ہر امتی پر میرے نبی کی نظر کرم ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا، لا ورب العرش، جس کو لا یعنی رب عرش کی قسم، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔
ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا، ان سے فزوں نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی سخاوت کی دھوم اور شان کرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دیکھیں۔ یہ خصائص کبریٰ جلد دوم میں یہ روایت موجود ہے۔ امام بیہقی محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں، ایک عورت اپنے بچے کو لے کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، حضور میرے بچے کو بہت سی بیماریاں ہیں، آپ دعا کیجئے کہ یہ مر جائے۔ یہ ماں سے بڑھ کر کوئی مہربان ہو سکتا ہے؟ میں نے جب یہ پڑھا تو حیرت محبوب کے کرم کی، ماں کہہ رہی ہے دعا فرمائیں یہ مر جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، ادعو اللہ ان یشتعیہ ویکون رجلا صالحا فیقاتل فی سبیل اللہ فیقتل فیدخل الجنہ۔ میں یہ دعا نہ کروں، میں یہ دعا نہ کروں تیرا بچہ بچ جائے، تندرست ہو جائے، پھر جوان ہو کر جہاد کرے، پھر شہید ہو کر جنت میں داخل ہو جائے۔ ماں وہ دعا کے لیے کہہ رہی ہے، حضور یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ راوی کہتے ہیں حضور نے پھر دعا جب مانگی اسے شفا بھی ہو گئی، وہ جوان صالح ہوا اور جہاد میں گیا، اس کو شہادت عطا۔ یہ میرے نبی کی سخاوت کی دھوم ہے۔ بس جب اذن سوال دیتے ہیں حسرتیں دل کی نکال دیتے ہیں، اور میرے آقا ہاتھ اٹھنے سے پہلے خیر جھولی میں ڈال دیتے۔ یہ تھی حضور کی موجودگی میں میرے نبی کی سخاوت۔ اب آپ کہیں گی جی وہ تو اب موجود نہیں ہے ظاہراً، میں اب آپ کو وہ مثال دے رہا ہوں کہ حضور کا وصال ہو چکا۔ وصال نبوی کے بعد حضور کی بارگاہ میں آنے والوں کو کیا ملا؟ یہ جذب القلوب پڑھیں حضرت شیخ کی، آپ کو بہت کچھ مل سکتا ہے، بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ میں نے یہ تفسیر ضیاء القرآن 5ویں سپارے سے یہ لکھ کر لایا ہوں، اللہ آپ کو ہمت دے کہ آپ مطالعہ کریں۔ اللہ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے آقا کریم کی کرم نوازی۔ قرآن شریف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 64۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ لوگ ظلم کر بیٹھے تھے اپنے آپ پر تو اے حبیب مکرم یہ آپ کے پاس حاضر ہوتے، آپ کے پاس حاضر ہوتے، آپ کے پاس حاضر ہوتے، پھر واستغفر اللہ، اللہ پاک سے بخشش طلب کرتے، واستغفر لہم الرسول، اور میرا رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کر لیتا، لوجد اللہ توابا الرحیمہ، تو اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ یہ تو آیت مبارکہ تھی۔ اب اس کی تشریح میں یہاں ضیاء القرآن میں یہ ریفرنس ہی ہے، بہت بڑا، بہت اہم ایتھینٹک ریفرنس ہے تفسیر القرطبی کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے 3 روز بعد، حضور کے وصال شریف کے، وفات شریف کے 3 دن بعد، اللہ اکبر، ایک اعرابی دیہاتی آدمی ہمارے پاس آیا،
اور جب اس کو معلوم ہوا کہ میرے آقا کا وصال ہو چکا تو شدت غم اور دکھ سے اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر وہ شخص گر پڑا اور قبر پاک کی خاک اپنے سر پر اس نے ڈالی اور پھر عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، جو آپ نے رب سے سیکھا وہ ہم نے آپ سے سیکھا۔ اور اسی قرآن میں یہ آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں حبیب آپ کے پاس آ جائیں تو یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر بڑے ستم کیے، اب تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اے سراپا شفقت و رحمت یا رسول اللہ میری مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یعنی اس شخص کو خواب میں بھی خوشخبری دی جا سکتی تھی، دعا منگنے والے کو خواب میں بھی بتایا جا سکتا تھا، لیکن فرمایا کہ قبر مقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے فنودی من القبر انہ قد غفر لک، قبر مبارک سے آواز آئی تجھے بخش دیا گیا، آواز آئی تجھے بخش دیا گیا۔ یہ جانے کے بعد میرے آقا کی سخاوت کی دھوم ہے، اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اور حضرت شیخ نے جبذ القلوب میں اسی مقام پر یہ شعر لکھا اگر خریت دنیا و عقبہ آرزو داری بدرگاہ حش بیا ہرچ میں خواہی تمنا کن، اگر دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائی چاہتے ہو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آؤ، جو کچھ مانگو گے عطا ہوگا۔ معزز برادران، میں اب آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند باتیں آپ تک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 18 ذی الحج 35 ہجری جمعہ کے دن روزے کی حالت میں مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے اور آپ کے مقدس خون کے چھینٹے قرآن کی جس آیت پر پڑے وہ پہلے سپارہ اور اس کے 16ویں رکوع میں یہ موجود ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کافی ہوگا۔ قیامت والے دن باقی کائنات کے جتنے شہید اٹھیں گے ان کی شہادت کی گواہی زمین دے گی، دریاؤں کے یا ریت کے ذرے دیں گے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی قرآن دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی 14 صفات، 14 خوبیاں اور 14 کمالات ہیں جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں حضرت عثمان غنی کی سخاوت سب سے اونچی، حضرت عثمان غنی نہایت سخی، نہایت فیاض، اسلام اور مسلمانوں کو جب بھی مالی ضرورت پیش آئی آپ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے۔ مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ ہو یا بیر روما میٹھے پانی کا کنواں مدینہ منورہ میں اس کی خریداری کا جب معاملہ ہو، آپ کی سخاوت ہر جگہ منفرد تھی، لیکن حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا نقطہ عروج غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ اس غزوہ میں لشکر اسلام کے لیے حضرت عثمان غنی نے جو عطیات پیش کیے یہ حضرت شیخ نے مدارج میں لکھا، فرمایا 200 اونٹ مکمل سامان کے ساتھ اور 200 اوقیہ چاندی پیش کی، اس کے بعد 300 اونٹ سامان سمیت اور 1 مسکال سونا پیش کیا، اور 1000 اونٹ
700 گھوڑے پیش کیے اور 1000 دینار پیش کیے، اور لشکر غزوہ تبوک کے لیے جو لشکر تھا وہ 30,000 صحابہ کرام، 30,000 صحابہ کرام غزوہ تبوک کے لیے سلطنت روم سے ٹکر لینے کے لیے اللہ کے رسول کی قیادت میں 30,000 صحابہ کرام کا لشکر جب جا رہا تھا تو فرمایا اس میں سے 20,000 لشکر اسلام کا جتنا خرچہ تھا وہ حضرت عثمان غنی نے پیش کیا، 2/3 لشکر اسلام کے لیے آپ نے اس کے تمام اسباب فراہم کیے، اور ان تمام عطیات میں سے جب بھی پیش کی نبی پاک علیہ السلام نے ان کو جنت کی دعا بھی عطا فرمائی، اور یہ بھی دعا عطا فرمائی، اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا، میں ان سے راضی ہوں، تو عثمان سے راضی ہو جا، میں ان سے راضی ہوں۔ میرے برادران، دعا فرماؤ اللہ ایسی دولت عطا فرمائے۔ اور آپ حیران ہوں گے، 35 ہجری میں انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا، 35 ہجری کو جمعہ کے دن ان کا وصال ہوا۔ آج 1446 ہجری جمعہ کے دن ہم بیٹھے ہیں، کم و بیش 1411 سال بن چکے۔ ابھی جب مدینہ منورہ ہم گئے تو مرکزیہ ایک جگہ ہے مدینہ منورہ، مسجد نبوی کے قریب 40 نمبر گیٹ کے قریب مرکزیہ ہے، وہاں پر فندق وقف عثمان بن عفان ایک ہوٹل ہے، ہم نے اس کی زیارت کی۔ اس ہوٹل کی ٹوٹل انکم سالانہ 50,000 ملین ریال ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ ہوٹل خرید کر بنایا گیا مدینہ پاک میں، فندق وقف عثمان بن عفان، اس کی سالانہ آمدنی 50 ملین ریال، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے۔ معزز برادران، یہ 50 ملین ریال اس ہوٹل کی جو بھی آمدنی آتی ہے وہ ساری غریبوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ تو جانے کے بعد بھی ان کا لنگر جاری، ان کا فیض جاری، اور آپ کا قول یہ تھا، یہ میں نے پڑھا ہے، فرمایا لوگو اگر تجارت کرنی ہے تو اللہ کے ساتھ تجارت کرو، بڑا ہی نفع ملتا ہے۔ اللہ تعالی حضرت عثمان غنی کا صدقہ پوری امت پر رحم فرمائے، آمین۔